سب سے زیادہ آپ کو مشکل کون سی ٹیم لگتی ہے؟ سمجھتا ہوں کافی ایزی ہو گیا، لیکن جب وہ یہ شین وان اور میگراو اور گل کرسپ وغیرہ کھیلتے تھے، یہ کافی ڈیفیکلٹ پلیئرس تھے امپائرس کے لیے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہاں جی امپائر کو کس طرح ٹریپ کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آسٹریلین ٹیم جو ہے وہ امپائرنگ پوائنٹ آف ویو سے سب سے مشکل ہے. پاکستان ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے امپائرنگ پوائنٹ آف ویو سے؟ پاکستان ٹیم ٹھیک ہے. اب نئے امپائروں کے ساتھ پتہ نہیں کہ ان کا کیسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، لیکن جب میں امپائرنگ کر رہا ہوتا ہوں یا اصدر تو ان کا بیہیویئر ٹھیک ہی ہوتا ہے آلموسٹ. انضمام الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے ڈھیلے ڈھالے کپتان تھے، آپ کو موقع ملا ان کے ساتھ، آپ کے خیال میں وہ اپنا فیصلہ اگر کوئی بات انہوں نے کیا تو امپائر کو اس پہ راضی کر لیتے تھے؟ اس میں نے لاسٹ بھی ایک پروگرام ہوا تھا لاسٹ نائٹ، اس میں ایک کوشچن کیا گیا کہ سب سے بہترین کیپٹن آپ کو کون لگا. میں نے انضمام کا ہی نام لیا کیونکہ وہ زیادہ امپائر سے آرگو نہیں کرتا. اچھا. اور باقی امپائرس کا میں نے ویو لیا اور انہوں نے انضمام کا نام لیا کہ وہ ہمیں زیادہ ٹربل نہیں کرتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ انضمام بیسٹ کیپٹن تھا امپائرنگ پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، علیم ڈار کی سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ اچھی عادت تو یہ میری وائف ہی ہیں، بچے بتا سکتے ہیں، میں اپنی تعریف کیا کروں. نہیں پھر بھی اگر آپ کو کبھی کبھی خیال آتا ہو کہ میں یہ کام اچھا کرتا ہوں یار. مینلی تو یہی ہے کہ زندگی میں نماز نہ کبھی چھوڑی جائے اور کسی کا دل نہیں دکھایا جائے. یہ دو چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں. آپ کی کوئی ایک ایسی جس سے آپ بھی تنگ ہو گیا یہ نہیں جان چھوڑتی؟ نہیں جی، اللہ کا میں سمجھتا ہوں شکر کرنا چاہیے. یہ جو مقام مجھے پہلے تھا اور جو اب ملا، اور ناپسند والی بات تو سوچنا پڑے گی، پھر میں بتاؤں گا بعد میں کیا. آٹوگراف بک پہ کیا لکھتے ہیں؟ آٹوگراف پہ زیادہ میں جو بچوں کے لیے لاٹس آف لو اور بیسٹ وشیز کر کے اپنے سگنیچر کرتا ہوں. آپ نے کبھی آٹوگراف لیا کسی سے خود آٹوگراف جب شاہ رخ خان سے لیا. اچھا. اس کے ساتھ میری پکچر بھی تھی اور انہوں نے بڑی میری ریسپیکٹ بھی کی لاسٹ ایئر، مجھے ملے اور بڑے اچھے طریقے سے ملے. اور اس کو میں نے آٹوگراف دی بھی. اپنی جو میں نے ورلڈ کپ کا فائنل کیا تھا وہ بال اس کو دی، وہ بڑا خوش ہو کر انہوں نے کہا جی میں یہ اپنی یہ آپ کی بال اپنی گیلری میں رکھوں گا، اور بڑا میرا اس نے بھی شکریہ ادا کیا. آپ کا پسندیدہ امپائر کون ہے؟ جو شروع میں جیسے میں نے بتایا جی اطہر زیدی صاحب نے مجھے بڑا گائیڈ کیا، لیکن جس سے میں نے انسپائر ہوا وہ بالکل اسٹیو بکنر تھے، اور ون آف دا بیسٹ امپائر ان دا ورلڈ وہ رہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کا امپائر آنا مشکل ہے جس طرح کہ انہوں نے 5 ورلڈ کپ کے فائنل کیے ہیں. میرا نہیں خیال کوئی امپائر وہ 5 ورلڈ کپ فائنل کر سکتا ہے. کوئی ایسا کھلاڑی جب آپ کی خواہش ہو کہ وہ کھیل رہا ہو اور آپ امپائرنگ کر رہے ہو، کس کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں، بالنگ یا بیٹنگ دونوں میں؟ بالکل جی، سچن ٹنڈولکر ایسے بیٹسمین ہے. اس میں اگر ٹیکنیک وائز دیکھا جائے تو میں جیک کیلس کو کہوں گا، اس کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے بیٹنگ کرتے ہوئے. برائن لارا تھے پہلے. انضمام کی کچھ شاٹس ایسی تھیں بڑے میں انجوائے کرتا تھا. ٹھیک. رکی پونٹنگ کا فٹ ورک اور اس کی شاٹس بڑی اچھی لگتی ہیں. کون سی گراؤنڈ میں آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ کافی گراؤنڈز ہیں، لیکن لارڈس کی گراؤنڈ ایسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس میں امپائرنگ کا مزہ آتا ہے، اور اس میں پوری دنیا کا میڈیا وہاں ہوتا ہے. وہاں آپ اگر اچھا کرتے ہیں تو بڑا اپریشیٹ ہوتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو کرٹیسائز بھی ہوتے ہیں. لارڈس کی گراؤنڈ. تنقید کو کیسے لیتے ہیں؟ تنقید بالکل جی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ انسان ہیں اور آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، پھر آپ کو اس کو ماننا بھی چاہیے تنقید کو. تو میں ہمیں جو ہوتا ہے کہ اپنی اچھی جو ڈیسیشن میکنگ اس کو میں کبھی نہیں دیتا، کیونکہ ہمارے ہر ڈیسیشن ہر اپیل ہمیں لیپ ٹاپ پہ آ جاتی ہے. ٹھیک. تو میں نے اچھے ڈیسیشن میں نہیں اس پہ دیکھتا، لیکن جو مجھ سے غلطی ہوتی ہے اس کو میں ضرور دیکھتا ہوں، اور اس پہ یہ سوچتا ہوں کہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی. تو اس لیے میں تنقید بھی برداشت کرتا ہوں. امپائرنگ کرتے کرتے غصہ آتا ہے آپ کو؟ سم ٹائم آتا ہے جب پلیئر آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی جو 1-2 دفعہ منع کرنے کے باوجود بیٹسمین سے خام خواہ کے پنگے لیتے ہیں، جو جب وہ زیادہ بولتے ہیں تو ضرور اس میں تھوڑا سا. زیدی صاحب کی سب سے عادت کیا ہے؟ زیدی صاحب کی سب سے اچھی عادت میں جو سمجھتا ہوں کہ باقیوں میں ہونی چاہیے، یہ کبھی زندگی میں نے ان کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ کی اہلیہ کی سب سے اچھی عادت کیا ہے؟ ان کی عادت میں یہ کہوں گا کہ جب مجھے غصہ ہوتا ہے یہ کبھی غصے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے. ان بچوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟
حسین یہ میرا بیٹا سب سے چھوٹا اور مجھے اس سے اس لیے پیارا تھوڑا سا اس کے اسپیچ تھیراپی اس کی ہو رہی ہے اور اچھا اس کی ہیئرنگ تھوڑی سی پرابلم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ کہ اللہ بابا اس طرح کی چیزیں بولتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا سب سے لاڈلا بیٹا ہے، اور اللہ پوری عوام سے دعا کروں گا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔ یہ اللہ اللہ ان کو صحت دے۔ بھابھی کی شاپنگ آپ کرتے ہیں یا خود کرتی ہیں؟ کوئی جیولری وغیرہ کی تو میں کبھی کر لیتا ہوں، باقی کپڑے وغیرہ یہ خود ہی خریدتی ہیں۔ ویورز بات کر رہے ہیں ہم علیم ڈار اور ان کی فیملی سے۔ یہاں پر وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے اور پھر گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے آگے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ویورز، آئی سی سی امپائر آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کرنے والے مسلسل تیسری مرتبہ علیم ڈار ہیں ہمارے ساتھ۔ علیم صاحب، جو شادی کرے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے، یہ سننے میں بہت آتا ہے، آپ کا ذاتی تجربہ ہے، کس حد تک درست ہے؟ بالکل جی، شادی کے بعد سننے میں آیا کہ انسان کی لائف چینج ہو جاتی ہے، وہ بالکل میرے ساتھ یہ تجربہ ہوا بالکل درست ہے۔ اور آپ نے سے پہلے بھی کسی نے کوشچن مجھے کیا تھا یہ والا کہ ہاں جی شادی آپ کی ارینج ہوئی یا لو میرج ہوئی، تو میرے 6 بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑے بھائی بریگیڈیئر ہیں اس وقت سیالکوٹ میں، اس کے بعد 2 انکم ٹیکس میں ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہے اور ایک بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، اور سب نے میری والدہ کی مرضی سے شادی کی، اور میری والدہ نے اس کو چوز کیا جب یہ پہلے دن نہیں پیدا ہوئی تو انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا کہ یہ یہاں شادی ہونی، تو وہیں میری شادی ہوئی۔ ٹھیک، اچھا جو آپ دنیا بھر میں سفر کرتے ہیں، جو کھانے ہیں وہ آپ کو گھر کے پسند ہیں یا پھر ہوٹلز کے کھانے زیادہ پسند ہیں؟ عمران بھائی، میں پورے امپائر کمیونٹی میں مشہور ہوں، اور اسد بھائی بھی آپ کو بتایا ہوگا آپ کے پروگرامز میں کہ دنیا میں میں کہیں بھی چلا جاؤں امپائرنگ کے لیے، کیونکہ اللہ کا شکر کہ میں نماز کے لیے کوئی مسجد ڈھونڈتا ہوں تو وہاں مسجد میں گیا تو وہاں مسلمان مل گئے مجھے، اور وہاں کھانے مل گئے مجھے، تو مجھے کھانے کی گھر کی پوری دنیا میں کہیں پرابلم نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ گھر کے پکے پکائے کھانے مل جاتے ہیں۔ بالکل، اور وہ بڑے خوش ہو کے لے کے جاتے ہیں اور میں بھی خوش ہو کے کھاتا ہوں گھر کے کھانے۔ نئے امپائرز کے لیے کیا ان کو، یا جو بھی ایک شخص اگر زندگی میں کامیاب انسان بننا چاہتا ہے، آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ کسی بھی جاب میں اگر آپ آنیسٹ نہیں ہوں گے تو اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امپائرنگ میں یہ مشورہ دوں گا جو اس میں آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، بالکل اس جاب کو آنیسٹی کے ساتھ کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ ہم جب سٹارٹ کریں کہ کس کلب سے کے میچز ہو رہے ہیں، کس ڈپارٹمنٹ کے میچز ہو رہے ہیں، کس ایسوسیشن کے میچ ہو رہے ہیں، کون پلیئر کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا، بس یہ سوچیں کہ جو دل اور دماغ میں آپ کی وہ چیز آتی ہے وہی آپ نے کرنی ہے۔ اور انٹرنیشنل امپائرز جو ٹی وی پہ کر رہے ہوتے ہیں یا لیڈ پینل امپائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ ٹی وی پہ دیکھیں وہ کیسے امپائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ بڑا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے کلب میں جا کے امپائرنگ کریں اور کلبوں میں جا کے امپائرنگ کریں، اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ اسد رؤوف کو آپ نے کچھ خاص سبق پڑھایا ہوا ہے کہ وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں؟ یہ دونوں ملے تو نہیں ہوئے آپ آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں؟ بالکل، ہمارا بڑی میری کلب کے ہیں، بڑے سینئر اور بڑا آئی سی سے میں نے ریکویسٹ بھی کی جی ہمیں اکٹھے لگایا جائے، ہم دونوں ماشاءاللہ اب فیملی کے ساتھ حج پہ بھی جا رہے ہیں، اور میری بیگم کو زیادہ یہ فکر ہے کہ حج کے بعد ہم اکٹھے امپائرنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تھوڑا سا شرارتوں کا ایلیمنٹ بھی آیا تھا، تھوڑا ان کے ساتھ بہت انجوائے کرتا ہوں میں۔ اسد کی کیا خاص بات ہے کہ وہ تو آپ کو جب بھی ان سے بات ہوتی ہے وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو بڑے اچھے الفاظ میں آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کے جو خوبیاں وہ بھی گنواتے ہیں؟ اسد میں کیا خوبی ہے؟ بالکل جی، جب میں نے امپائرنگ شروع کی ان سے پہلے یہ 1 سال پہلے کی امپائرنگ کر رہے تھے، اور مجھے یاد ہے یہ ولز کپ کا میچ تھا، گجرانوالہ میں میچ تھا، اور یہ امپائر تھے اور میں ان کے اینڈ سے بالنگ کی۔ نیکسٹ ایئر میں پھر امپائرنگ میں آ گیا، لیکن شروع سے میں ان سے سیکھا اور بڑے ایکسپیرینس امپائر ہیں۔ اور اب جو نئی رینکنگ آئی ہے جون کے بعد سے اب تک انہوں نے جو میچز کیے ہیں یہ میرے ساتھ بالکل ٹاپ پہ آ گئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ 2 پاکستان کے ایلیٹ پہلے امپائرز اس وقت جو نئی رینکنگ ہے اس میں ابھی تک ٹاپ پہ ہیں، تو بڑے اچھے انسان ہیں۔ اور سب سے اچھی ان کی خوبی یہ ہے کہ کسی وقت وہ کسی کو بور نہیں ہونے دیتے اور ہنسا کے رکھتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے ان کو۔ چلیں ٹھیک ہے سر، آپ